کیا وہ سب کچھ جو تم نے جمع کیا واقعی تمہارا ہے؟ کیا کبھی سوچا کہ جس دولت پر تمہیں ناز ہے کل وہ تمہیں رلا سکتی ہے؟ اور اگر وقت پلٹ آئے تو کیا تم وہی کچھ دوبارہ کرو گے جو پہلے کیا تھا؟ یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام حارث ہے، کراچی کا رہنے والا، ایک مالدار باپ کا اکلوتا بیٹا۔ باپ ایک ایسا آدمی جس کی دنیا صرف ایک چیز کے گرد گھومتی تھی، پیسہ۔ حارث نے کبھی اپنے باپ کو گھر میں سکون سے بیٹھے نہیں دیکھا، ہمیشہ ایک فون کال پر، ایک میٹنگ میں، ایک ڈیل کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ باپ کے ہونٹوں پر وقت نہیں ہے کا جملہ ایسے چپکا ہوا تھا جیسے وہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ اور پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس کے لیے کبھی کوئی وقت نہیں ہوتا۔ باپ کا دل اچانک بند ہوا، اور جو سب کچھ وہ ساری زندگی جوڑتا رہا وہ ایک دن میں حارث کے نام ہو گیا۔ بے شمار جائیدادیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، اور ایک ایسا نام جس سے ہر دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ شروع میں حارث کو لگا وہ سب کچھ پا چکا ہے، وہ ہر اس جگہ جا رہا تھا جہاں پہلے صرف خواب جا سکتے تھے۔ لوگ اسے رشک سے دیکھتے اور وہ اندر سے مسکراتا کہ میں خوش قسمت ہوں، مجھ سے بہتر کون ہوگا؟ لیکن قسمت کی سچائی صرف دولت میں نہیں ہوتی، اصل آزمائش تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تم خود کو مکمل سمجھنے لگو۔ رفتہ رفتہ حارث کے دل میں وہ فتنے ابھرنے لگے جن کے بارے میں اس نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ وہ فتنے جو خاموشی سے آتے ہیں اور دل کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ دولت کی چمک نے حارث کی آنکھوں میں غرور بھر دیا۔ قدم ایسے پڑنے لگے جیسے زمین اس کا احسان مانتی ہو۔ لوگ اب اس کے لیے بس درجے اور حیثیت کے پیمانے تھے۔ اب سلام بھی ناپ تول کر کرتا، اور صرف ان سے جو اس کے معیار کے ہوں۔ غریب رشتہ داروں سے ملنا اس نے بالکل ترک کر دیا، گویا وہ اس کے رشتہ دار ہی نہ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازمین کو ذلیل کرنا ایک معمول بن گیا۔ اب وہ صدقہ و خیرات بھی دکھاوے کے لیے کرتا تھا، کسی کی مدد کرتا لیکن دل سے نہیں، صرف تصویر کے لیے۔ ہر خیرات کی تصویر فوراً سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتی تاکہ سب دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے۔ حقیقت میں وہ کام بس لوگوں کی تعریف جیتنے کے لیے تھا۔ وہ اپنے قریبی دوستوں سے حسد کرتا جو اس سے تھوڑے یا زیادہ مال و دولت اور شہرت کے مالک تھے۔ کبھی ان کی مہنگی گاڑیوں پر نظر رکھتا، کبھی ان کی شہرت اور فالوورز کا حساب لگاتا، کبھی جان بوجھ کر ایسی بات کہہ دیتا جو اس کے دل کو زخمی کر دے، اور پھر اس تکلیف میں وہ ایک عجیب سی فتح محسوس کرتا۔ حارث جو جمعے کی نماز بھی کبھی ادا کر لیا کرتا تھا، اب وہ بھی چھوڑ چکا تھا۔ دن کے زیادہ تر لمحات اب دوستوں کی محفلوں میں گزرتے تھے جہاں فضول باتیں اور بے مقصد ہنسی مذاق کا شور ہوتا تھا۔ اس کی زندگی کا محور بس بے مقصد مشغولیات بن چکا تھا جو دل کو نہ سکون دیتے نہ اطمینان۔ جو اللہ کی طرف اس کا تھوڑا بہت رجحان تھا وہ بھی آہستہ آہستہ مدھم ہوتا گیا، جیسے شمع کی روشنی خاموشی سے بجھ جاتی ہے۔ یہ وہ فتنہ تھے جنہوں نے ایک زندہ دل کو مردہ سا کر دیا، ایک جوانی کو بری صحبتوں میں دفن کر دیا، ایک دل کو کاغذ کی طرح ہلکا اور روح کو بے وزن کر دیا۔ اور یہ سب فتنے ایسے آئے کہ اس نے جانا ہی نہیں کب دل میں اللہ کی جگہ دنیا نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر انسان کو زندگی میں صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے بار بار موقع دیتا رہتا ہے، اسے گمراہی سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی دعوت دیتا رہتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی غلطیوں میں مبتلا ہو جائے۔ ایک دن حارث ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ اسی کیفے میں اس کی ٹیبل کے پیچھے ایک باپ اپنی جوان بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو، دولت آنے جانے والی چیز ہے، دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دولت سے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال ایک فتنہ ہے، اس فتنہ سے بچ کر رہنا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ الفاظ حارث کے کانوں میں پڑے اور اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ اب اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ کیا واقعی دولت سکون نہیں دے سکتی؟ کیا وہ جو حاصل کر رہا تھا وہی اس کی زندگی کی خوشی تھی؟ یہ بے سکونی اس کے دل میں بڑھنے لگی۔ ہر کامیابی کے باوجود دل میں ایک خالی پن محسوس ہوتا۔
ایک دن اسی بے چینی میں اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں 3 شخص سامنے آئے۔ پہلا شخص بولا، میں وہ مال ہوں جو تو نے اپنی خواہشوں کے لیے کھایا، مگر یہ قبر میں تیرے کام نہ آئے گا، افسوس تو نے اسے ضائع کر دیا۔ دوسرا شخص بولا، میں وہ کپڑے ہوں جو تو نے اپنے غرور اور دکھاوے کے لیے پہنے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ قبر میں تیرے کام نہ آئے گا۔ تیسرا شخص بولا، میں وہ مال ہوں جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا، میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا اور یہی تیری اصل دولت ہے۔ اسی وقت خواب میں حارث کے والد بھی ظاہر ہوئے اور بولے، حارث، کاش میں واپس آ سکتا، مگر بیٹا تو غلطی مت کرنا۔ حارث کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا، لیکن دل جیسے کسی زنجیر سے آزاد ہو چکا ہو۔ یہ خواب حارث کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا اور اس کے دل میں ندامت اور سوچ کی لہریں ابھرنے لگیں۔ اب وہی حارث جو کبھی دولت پر اکڑتا تھا، آج مسجد کے دروازوں پر خاموشی سے بیٹھا نظر آتا ہے۔ وہ غریبوں کے لیے روٹی بانٹتا ہے مگر سوشل میڈیا پر نہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ لوگ تعریف کریں، بلکہ اس امید میں کہ شاید اللہ اس باپ کو معاف کر دے جو دولت تو بہت چھوڑ گیا مگر وقت کبھی نہ دے سکا۔ آج حارث کی ہر نیکی کی نیت ایک ہی ہے، یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہے، اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، شاید اس کی قبر میں روشنی اتر آئے اور اس کا خواب میری جاگتی آنکھوں میں قبولیت پالے۔ اور یوں دولت کا متکبر وارث اللہ کا عاجز بندہ بن گیا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ اصل کامیابی قبر کی خاموشی میں بخشش کا چراغ جلانا ہے۔ اور ہم بھی کبھی سوچیں کہ یہ مال، یہ مقام، یہ سب کچھ کیا ہم واقعی ساتھ لے جا پائیں گے، یا پھر ہم بھی کبھی کسی وران خواب میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، کاش میں واپس آ سکتا۔ کبھی پلک جھپکنے جتنا وقت لگتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ جو کل مسکرا رہا تھا آج مٹی تلے سو رہا ہے۔ وہ جو کل دنیا کے بازاروں میں دولت کے سودے کر رہا تھا آج قبر میں اپنے اعمال کے حساب میں مصروف ہے۔ زندگی ایک سانس کی مہمان ہے اور موت دروازے پر کھڑی ہے، نہ یہ بتاتی ہے کہ کب آئے گی، نہ یہ کسی کو مہلت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التکاثر کی پہلی 2 آیات میں خبردار کیا ہے، تمہیں زیادہ کی حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کب ہم یہ سمجھیں گے کہ سکون دولت سے نہیں بلکہ اس اللہ کی یاد سے ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں فقر کا خوف نہیں بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا یعنی کہ دولت کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم بھی اس میں حرص سے مقابلہ کرو گے جیسے انہوں نے کیا تھا، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کیا۔ نیز فرمایا، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 واپس لوٹ جاتے ہیں، اہل عیال اور مال، اور ایک باقی رہ جاتا ہے، اس کا عمل۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے وہی تیرا ہے جو تو نے کھا لیا تو فنا ہو گیا، یا جو تو نے پہنا تو پرانا ہو گیا، یا جو تو نے صدقہ کیا تو باقی رہ گیا۔ سوچو، جس مال کو ہم ساری زندگی جمع کرتے ہیں وہ قبر کے دروازے پر چھوڑ آتے ہیں، جس شہرت پر ہم فخر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جاتی، جو چیز ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ ہے نیکی کا خزانہ۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ تو آئیے اپنی زندگی کو اس انجام کے لیے تیار کریں، غریب کے آنسو پوچھیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، دلوں کو جوڑیں، لوگوں کے عیب چھپائیں، اور ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں،
क्योंकि यही वो सरमाया है जो कब्र में रोशनी बनेगा और पुल सरात पर सहारा देगा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की मोहब्बत से महफूज फरमा, हमें नेकी की तौफीक दे, हमारे वालिदैन, अहले खाना और पूरी उम्मत को बख्श दे, और क़यामत के दिन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।